الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی کو بنایا. پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی یعنی موت، اور ایک اور مدت اس کے ہاں معین ہے یعنی قیامت. پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو. وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی اس کا علم موجود ہے. تمہارے باطن اور ظاہر سب کچھ کو جانتا ہے، اور جو کچھ بھی جانتا ہے وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اور جب بھی
ان کے پاس ان کی پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑاتے رہے، اور ان قریب انہیں اس کی خبریں پہنچ کر رہیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا؟ انہیں ہم نے زمین پہ اتنا اقتدار بخشا تھا جتنے تمہیں نہیں بخشا۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے سے نہریں بہا دی، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی۔ آیت نمبر 1 تا 6 سورہ الانعام۔ سامعین محترم، ہمارا موضوع آج صرف ایک خطبہ جمعہ کے لیے، درمیان میں کوئی ایسے موضوعات آ جاتے ہیں کہ جن میں ہمیں اپنے اصل موضوع سے ہٹنا پڑتا ہے۔ ہفتہ بھر لوگ یہ سوالات کرتے رہے اور اس تذبذب کا شکار رہے کہ وائرس پھیل رہا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو شریعت اس کو کس آئینے سے دیکھتی ہے؟ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے؟ تو میں نے چاہا کہ اس مبارک موقع پر آپ کی کثیر تعداد کے سامنے کچھ معروضات پیش کی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اللہ کی یہ کائنات بہت خوبصورت ہے، اور اللہ نے جس نے بنائی ہو چیز، اس کو چیز زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس کو چیز عزیز ہوتی ہے۔ آپ ایک مکان چھوٹا سا بناتے ہیں تو مکان آپ کو کتنا لگے، وہ صرف آپ اوپر بناتے ہیں، نیچے زمین تو آپ نے نہیں بنائی، لیکن اس کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی الفت ایک فطرتی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوقات بنائی ہیں، اللہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں اللہ کہ یہ مخلوقات جو میں نے بنائی ہے یہ میری ہی رہے، میری بغاوت ہے۔ جب تک یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ مخلوقات چلتی ہے تو اللہ کا نظام جو کا تو ہی چلتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور جب کبھی لوگوں کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے، برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ حد کو کراس کر جاتی ہیں جو اللہ نے بنائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ نظام بھی جو ایک سسٹم کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اور بارش جو سال بھر برستی ہے وہ ایک خاص مقدار سے برستی ہے۔ ہر سال وہ جو بارش اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے وہ ہر حال میں برسے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بارش آسمان سے آنا ہی بند کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو بارش ہر سال برستی ہے اور اس بارش سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے اعمال بدلتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں، بارش پھر بھی برستی ہے لیکن اس بستی میں نہیں برستی، وہ کسی اور بستی میں جا کر برس جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس سال یہاں پر بارشیں نہیں ہو رہی، وہاں پہ بارشیں ہو رہی۔ تو یہ قدرت کے ایک نظام کے تحت یہ سارا معاملہ ہے، یہ کوئی خود بخود نہیں ہو رہا کہ بارش یہاں برس کی بارش۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بادل اٹھتے ہوں اور بادل پھر وہاں سے بخارات اٹھاتے ہوں خود، اور پھر وہ پانی میں تبدیل ہوتا ہو، پھر وہ اولوں میں تبدیل ہوتا ہو، وہ برف میں تبدیل ہوتا ہو، اور پھر وہ ایک چھنی میں چھن کر زمین کے ایک ایک جگہ پر وہ گرتا ہو؟ کیا یہ خود بخود ہی یہ نظام ہوگا؟ یہ قدرت کا نظام بنایا ہوا اور بڑا زبردست نظام ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہاں پر بارش برستی ہے جہاں کے لوگ زیادہ بہتر ہوتے ہیں یا جہاں پر اللہ کو مقصود ہوتا ہے، اور اگر اللہ
کو کہیں بھی یہ بارش مقصود نہ ہو برسانی تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ اس بارش کو بیابانوں میں، چٹیل میدانوں کے اندر، صحراؤں میں اور پہاڑوں پر برسا دیتے ہیں، جہاں کا فائدہ لوگوں کو نہیں ہوتا۔ یہاں خشک سالی ہے، پہاڑوں پر بارش برس رہی ہے، حالانکہ ضرورت بارش زمینوں کو ہے، کھیتوں کو ہے، کھلیانوں کو ہے کہ یہاں بارش برسے، تو برس رہی کہاں ہے؟ پہاڑوں پر، بیابانوں میں، صحراؤں میں بارش برس رہی ہے، جہاں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نظام قدرت یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہر چیز کا انداز بالکل بدل جاتا ہے، فائدے والی چیز بھی نقصان میں چلی جاتی ہے۔ بارش ہمارے فائدے کے لیے ہے لیکن نقصان میں چلی جاتی ہے، سورج ہی ہمارے فائدے کے لیے ہے، اتنی تمازت اور اتنی گرمی پھینک دیتا ہے کہ لوگ اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سردی ہمارے فائدے کے لیے ہے لیکن اسی سردی سے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس لیے ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ میری مخلوق کس حد تک سردی برداشت کر سکتی ہے، کس حد تک گرمی برداشت کر سکتی ہے، تو لمٹ کراس کیوں کرتی ہے وہ گرمی اور وہ سردی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ بعض لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے اور بعض لوگ اس کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ بس یہ نصیحت کے لیے سارا کوئی نظام ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ کیوں لگی؟ یہ ان کے لیے عذاب ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے۔ امریکہ میں برفانی طوفان آیا اور اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کے لیے عذاب ہے، کافروں کے لیے، اور آپ کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے آپ کے لیے۔ آپ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ خوش نہ ہوں، ان کو دیکھ کر زیادہ پریشان بھی نہ ہوں، بلکہ اپنے اعمال کی اور اپنی ایمان کی فکر کریں کہ آپ کے اعمال درست ہونے چاہیے، آپ کا ایمان درست ہونا چاہیے۔ ہر عذاب دیکھ کر آپ کا ایمان بہتر ہونا چاہیے، ہر برائی دیکھ کر جو ان پر نازل ہو رہی ہے آپ کی ایمان کے اندر ترقی ہونی چاہیے، ہر ان کی یہ بات دیکھ کر آپ کے اندر نصیحت پیدا ہونی چاہیے کہ میں نے اس سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ان پر تو عذاب ہے، آپ کے لیے یہی چیز اللہ کی رحمت بن جائے گی۔ اس کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا کہ طاعون ایک متعدی بیماری ہے، طاعون پھیلتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں یہ بیماری چلی آ رہی ہے، یہ ایک وبا ہے، ایک مرض ہے جو بہت ہولناک مرض ہے، اور یہ متعدی ہے، پھیلتا ہے۔ تو قربان جائیں آقا پر کہ آپ نے 1400 سال پہلے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون پیدا ہو جائے، اصول یہ بیان کیا کہ وہاں سے کوئی بندہ نہ نکلے، اگر وہاں پر کوئی کافر مرے گا تو کافر پر اللہ کا عذاب طاعون کی صورت میں ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان اس طاعون سے مرے گا تو سرور کونین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ طاعون سے وہ بھی مر رہا ہے، یہ بھی مر رہا ہے، اس پر اللہ کا عذاب ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے اور شہادت کا مرتبہ ہے۔ اگر وہ طاعون سے مر جاتا ہے، دیکھیں نا، اگر آپ ایمان کی حالت میں کسی بھی بیماری میں مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے آپ کے لیے کیا ہیں؟ کھلے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کی جنت کے دروازے تو کھلے ہیں، اور اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں اور سب کچھ ہے لیکن اللہ آپ سے ناراض ہے اور اس حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آگے تو بہت خطرناک بات ہے، آگے تو بہت خوفناک مرحلہ ہے، بہت خوفناک بات ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ڈپریشن میں جانے کے بجائے، وہ دماغ پہ سوار کرنے کے بجائے، وہ بیماریوں کے اس طرف جانے کے بجائے کہ یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، ہمارا کیا بنے گا، یہاں یہ آ جائے گا، وہاں یہ آ جائے گا، سب سے بہتر اور کرنے والی بات یہ ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ موت آنی ہے یا نہیں آنی؟ موت تو آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے۔ اب موت حالت ایمان میں آ جائے، کسی بیماری سے بھی آ جائے تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر حالت ایمان میں نہیں ہے تو پھر تو معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ تو ڈرنا کس بات سے ہے؟ ڈرنا نہیں ہے، ڈرتے وہ لوگ ہیں جن کو آخرت پر یقین نہیں، ڈرتے وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہی دنیا سب کچھ ہے
یہی دنیا جن کے لیے سارا کچھ ہے، یہی دنیا کی رنگینیاں، یہی دنیا کے معاملات، یہی بلڈنگیں، یہی بینک بیلنس، یہی کار کوٹھی بنگلے، یہی سب کچھ ہے، جن کے لیے آخرت سب کچھ ہے، ان کے لیے دنیا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا آنکھیں بند ہوں گی تو ایسے نظارے دیکھنے کو ملیں گے کہ پوری کائنات میں لا لیے جائیں تو ایک نظارے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک صحابی کے قریب گئے جو شہید ہو گئے تھے، کالے سانولے رنگ کے صحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں موجود ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے، میں نے کتنی جگہوں پر شادی کے لیے پیغام بھیجا، کوئی عورت مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور مجھے لوگ عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے کیونکہ میں ایک غریب اور فقیر انسان ہوں، اور بظاہر میری شکل و صورت بھی جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس میدان جہاد میں چلا جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ کی جنت کی حوریں مجھے مل جائیں گی؟ قربان جائیں صحابہ کرام کر، کتنے سادہ دل لوگ تھے، کتنے صاحب ایمان لوگ تھے، کتنی عظمت میں یہ اعلیٰ ترین لوگ تھے۔ تو کہا کیوں نہیں ایسا ہی ہوگا تیرے ساتھ، تو میدان جنگ میں کودے اور شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، آپ نے دیکھا پیچھے ہٹ گئے، آپ فوری طور پر پیچھے ہٹ گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ قربان جائیں آپ پیچھے کیوں ہٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں، حور عین، جنت کی سب سے عظیم حور ہے حور عین، اس کے کمبل میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی، میں شرم اور حیا کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ دنیا میں یہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے، آخرت تو ملنا ہی ملنا ہے نا، ابھی قبر تو یہیں بنی نہیں ہے، ابھی سامنے موجود ہے، اور حور عین وہاں سے استقبال کرنے کے لیے آ گئی۔ تو اہل ایمان کے لیے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں، اہل ایمان کے لیے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر نیچے کیا ہے؟ ایمان اگر مضبوط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تو رونے کی بات ہے، پھر تو پریشان ہونے کی بات تو ہے ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک خاتون، اس کا بھائی فوت ہو گیا تو رویا کرتی تھی، بیان کیا کرتی تھی، اس پر مرثیے پڑا کرتی تھی، میرا بھائی بڑا خوبصورت، میرا بھائی بڑا بہادر دلیر، میرا بھائی جیسا تو کائنات کے اندر تھا ہی کوئی نہیں۔ جس طرح ایک بہن بھائی کے بارے میں جذبات رکھتی ہے، اس طرح کے وہ جذبات میں وہ مرثیے پڑا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ جب وہ ایمان لے آئی تو پھر بھی رویا کرتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ پہلے رونے میں اور اب کے رونے میں فرق کیا ہے؟ تو پہلے بھی روتی تھی جب تو مسلمان نہیں تھی، اب تو مسلمان ہوگی ابھی روتی ہے، ان دونوں رونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ پہلے یہ روتی تھی کہ بھائی مر گیا ہے، اب روتی اس لیے ہوں کہ ہے افسوس کہ میرا بھائی جہنم کے اندر چلا گیا ہے۔ کاش کہ وہ ایمان لے آتا اور دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتا تو پھر بھی مرنا تھا لیکن آخرت تو اچھی ہو جاتی۔ پہلے رونا ایک بہن کا، ایک بھائی کے لیے تھا، اب رونا ایمان کے لیے ہے کہ کاش کہ وہ ایمان سے مر جاتا، مرنا تو تھا ہی اسے۔ تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس طرف چلے جائیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کرونا وائرس پاکستان میں آ جائے گا تو یہاں بھی لوگ جو ہیں وہ منہ کے اوپر جو ہے وہ غلاف چڑھا لیں اور ایک دوسرے سے سلام کرنا بھی چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہونا بھی چھوڑ دیں۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ان چیزوں کی معاملے میں سیدھا سا ایک اصول ہے کہ موت تو آنی ہی ہے، ہر حال میں آنی ہے۔ تو کیا وہ جن کو کرونا وائرس سے موت نہیں آئے گی اس کے علاوہ لوگ نہیں مرتے ہیں؟ روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ لوگ پیدا کم ہوتے ہیں مرتے زیادہ ہیں۔ اگر 1000 بندہ پیدا ہو رہا ہے تو 1200 مر رہا ہے۔ تو کیا جب سے کرونا وائرس آیا ہے تو سارے لوگ اسی سے مر رہے ہیں یا کہ وہ موت و حیات کا سلسلہ جاری و ساری ہے؟ وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے موت و حیات کا سلسلہ، لوگ آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جس کی موت آ جائے دنیا کھڑی رہے اپنی جگہ پر، ڈاکٹر کھڑے رہیں، وہ آکسیجن لگا کے رکھیں، بڑے بڑے انجیکشن، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ہاسپیٹل، بڑے بڑے لائق لوگ نبض پکڑ کے کھڑے رہیں گے اور ادھر سے موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لے گا۔ جانتے نہیں ہیں کہ ایک شخص نے جو 36 سال کی عمر میں مرتا ہے تو اس نے 100 سال زندہ رہنے کا پروگرام بنایا۔ یہ ابھی موت آئی ہے امریکہ میں اس کو، تو وہ کیا تھا، اس کو بڑی لمبی امیدیں تھی کہ بہت عرصہ زندہ رہا، لوگ اسے سلام نہیں کرتا تھا، وہ دستانے چڑھا کے رکھتا تھا کہ کسی کا وائرس مجھ میں منتقل نہ ہو جائے۔
وہ کسی سے گلے نہیں ملتا تھا کہ کسی سے کوئی چیز مجھ میں منتقل نہ ہو جائے۔ یہ باتیں کفار کی ہیں، مسلمانوں کی یہ باتیں نہیں ہیں۔ اہل ایمان کی حالت میں زندہ رہتا ہے، ایمان کی حالت میں مرتا ہے، ایمان کی حالت میں وہ خوش رہتا ہے، ایمان کی حالت میں اس کو توانائی ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، وہ معاشرے کے اندر خوش ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اجتماعی مجلسیں نہ کریں، تو کیا خیال ہے آپ جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، مساجد میں آنا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے سے سلام کرنا چھوڑ دیں گے؟ سلام میں تو بیماری ہے ہی نہیں، سلام میں تو شفا رکھی ہے۔ سرور کونین فرماتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ہاتھ ملاتا ہے، کہتے ہیں ہاتھ نہیں ملانا، وائرس منتقل ہوتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، ابھی یہ ہاتھ جدا نہیں ہوتے، اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو شفا ہے، یہ تو بیماری کا علاج ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ گلے ملنا اللہ کی رحمت ہے، بوسہ دینا اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے محبتوں میں، الفتوں میں ان رشتوں کو باندھ رکھا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ایک مریض ہو، بیمار ہو گیا، آپ اس کو ایک کٹیا میں بند کر دیں اور اس سے کسی طرف نہ جانا نہ آنا، نہ سلام نہ دعا نہ کچھ نہ کہا، کیوں کہ یہ یوں تو ایسی ختم ہو جائے۔ کسی انسان کو آپ بند کر دیں، تندرست آدمی کو آپ بند کر دیں کسی جگہ پر، تو وہ تو ایسے ہی مر جائے گا، اس کو مارنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو ایسا معاشرہ اسلام نہیں دیتا۔ اسلام کے طاعون سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ تو آقا کیا فرما رہے ہیں کہ وہاں سے نکلنا نہیں ہے، وہاں سے نکلنا نہیں، وہیں موت آ جائے تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے تمہارے لیے، اعزاز ہے تمہارے لیے، کس بیماری سے تم مر گئے۔ اور یہ صرف طاعون کے معاملے میں نہیں ہے، ہر متعدی بیماری کے حوالے سے، ہر متعدی بیماری اگر کسی مسلمان کو لگے گی اور اس سے اس کی موت آ جائے گی اور وہاں سے وہ نہیں نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گی۔ اور دوسری بات فرمایا کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ وہاں نہ جائیں، جو باہر رہتے ہیں وہ وہاں نہ جائیں۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر بتلائی گئی کہ باہر سے لوگ وہاں نہ جائیں، وہاں کے لوگ وہاں سے نہ نکلیں۔ مسلمانوں کو بھی حکم نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا کہ آپ وہیں رہیں اور اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ کتنے لوگ تھے مصر کے اندر جب طاعون آیا تو سارے کے سارے لوگ ہی طاعون میں مر گئے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا، ایسا تو نہیں تھا۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے 5 باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ توبہ اور استغفار یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، بیماریاں طرح طرح کی آ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تو پھر سب سے بہترین علاج، روحانی علاج اور جسمانی علاج کیا ہے؟ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، 2 چیزیں عذاب کو روکنے والی۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اللہ کے عذاب کو ٹالتی تھی، اللہ کے عذاب کو روکنے والی تھی۔ اور آپ چلے گئے دنیا سے، اب آپ کے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، خبردار جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تم پر عذاب نہیں نازل کرے گا۔ استغفار کو اپنا وتیرہ بنائیں، رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے، انابت اللہ، رجوع اللہ، خشیت اللہ۔ صبح و شام استغفار پڑھیں، صبح و شام استغفار کریں، دن میں سینکڑوں مرتبہ استغفار کریں، رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے۔ استغفار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندگی، اپنے گناہوں پر احساس ندامت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے مالک ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر، اور اس پر استغفر اللہ، اس پر استغفر اللہ، اس پر بار بار اللہ سے رجوع، یہ استغفار ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ فرمایا کہ تم یہ کام کرو اللہ ہر حال میں تمہاری مدد کرے گا، آسمان سے بارش برسے گی، زمین سے کھیتیاں نکلیں گی، اللہ تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا، تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، آسودگی آئے گی دنیا کے اندر۔ نسخہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک، اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ یہ جو دعا ہے سید الاستغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے تمہارے کئی معاملات کو بہت درست کر دے۔
تو اجتماعی طور پر جب قوم گناہ کرے تو اجتماعی طور پر استغفار کرنا چاہیے، گھر کا ہر فرد استغفار کرے، عورتیں بچے ہر ایک کو استغفار پر لگا رہے، پورے خاندان کو پیغام دے دیں کہ استغفار کریں، رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ آپ کو ہسپتال بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کو یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی کہ اب کیا کریں، اب 10 دن میں ہسپتال کیسے بنے گا، چائنا والوں نے تو بنا لیا، ہم کیسے بنائیں گے۔ آپ استغفار پڑھیں انشاءاللہ تو سارا کام تو خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ بیماری لا رہا ہے وہی اللہ بیماری ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، بارش بہت زیادہ برسی تو آپ نے فرمایا اللہ اس بیماری کو وہاں اس بارش کو وہاں لے جا جہاں اس کی ضرورت ہے، نہیں ضرورت کسی کو اللہ اس کو پہاڑوں پر برسا دے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دعا مانگی جا سکتی ہے اللہ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے، اس بیماری کو ہم سے دور کر دے اور اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ کر دے۔ دعا تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، استغفار بہت بڑا ذریعہ ہے مصیبتوں کو ٹالنے کا۔ اور پھر دوسری بات، رزق حلال اور پاکیزہ چیزوں کا استعمال کریں۔ دیکھیے اب دنیا تسلیم کرتی ہے اس بات کو کہ یہ کس سے پھیلا ہے، چمگادڑ کا سوپ پیتے ہیں، سانپ کھا جاتے ہیں، حشرات الارض کھا جاتے ہیں، کتے بلے سب کچھ کھا جاتے ہیں، خنزیر کھا جاتے ہیں۔ دیکھیں قربان جائیں اسلام بہت بڑی اللہ کی نعمت، بہت بڑی اللہ کی نعمت، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ دن بھر رات بھر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اللہ کی قسم اگر اس نعمت کا شکر ادا کریں تو اس نعمت کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ کیا چیز آپ نے کھانی ہے کیا نہیں کھانی ہے، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں، طیب چیزیں، ایک ایک چیز کے بارے میں میرے آقا نے بتلا دیا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، اور یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ آج کہتے ہیں چمگادڑ کا سوپ پینے سے یہ ہو گیا، یہ تو ہونا ہے، ایسے ہونا ہے۔ اللہ کا عذاب کسی نہ کسی صورت میں تو آئے گا، حشرات الارض پڑھ کے کھا جاتے ہیں، ان کے سوپ پیتے ہیں، دنیا کا ہر گندا جانور کھا جاتے ہیں، تو اللہ کا عذاب تو کسی نہ کسی صورت میں تو پھر آنا ہے۔ جب آپ حرام چیز کھا جائیں گے اور گندی چیز کھا جائیں گے، دیکھیں دو اصول بیان ہوئے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اللہ کے رزق سے حلال اور طیب، حلال اور طیب، حلال الگ ہے طیب الگ ہے، حلال جانور حلال ہو، طیب گلا سڑا ہوا نہ ہو، گندا نہ ہو، صاف اور ستھرا ہو۔ اصحاب کہف نے کہا تھا نا ایھا ازکا طعامن، کون ہے تم میں سے پاکیزہ کھانا لائے گا، اسی لیے کہا جاتا ہے نا پاکیزہ کھانا کھانا چاہیے، گندا سڑا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے، باسی کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے صحت بھی گندی ہوتی ہے اور اس سے انسان کا ایمان بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے تو ایک ایک چیز کھول کھول کر بتلا دی، تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں اور اس کا اہتمام کریں اور بچیں ہوٹلوں سے اور جگہ جگہ کھانے کھانے سے بچیں۔ آج کل کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کھلایا جا رہا ہے اور کیا نہیں کھلایا جا رہا۔ آپ روزانہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کچھ جو ہے وہ کھلا دیا ہے، چوہے بلیاں ہر چیز کھلا دی ہے، تو اس سے بچیں، ہوٹلنگ سے بچیں، اپنے گھروں کا کھانا کھائیں، نہیں ہے تو پانی پی لیں، نہیں ہے تو ویسے ہی اپنا اللہ کا شکر ادا کر لیں، تو یہ ہوٹلوں سے بچیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور کوئی اہتمام ہی نہیں ہے کسی چیز کا، نہ حلال کا اہتمام ہے نہ پاکیزگی کا اہتمام۔ گھر کے اندر ایک عورت 4 بندوں کا کھانا پکاتی ہے، اگر سگڑ عورت نہ ہو تو وہ پاکیزہ کھانا نہیں پک سکتا ہے، ایک عورت، اور جہاں پر ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پکتا ہو تو مجھے بتلائیں وہاں اہتمام کیسے ہو سکتا ہے۔ جو شریعت کو بھی نہ سمجھتے ہوں، جو دین کو نہ سمجھتے ہوں، جنہوں نے صرف کاروبار کرنا ہو، تو اس چیز سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 3، اس سرزمین پر میں نے جیسے عرض کیا کہ جانے سے گریز کریں۔ جو لوگ چائنا کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ فی الحال اس ارادے کو ترک کر دیں، اور جو وہاں سے آنے والے ہیں ان کو روک دیا جائے کہ آپ فی الحال وہاں سے نہ نکلیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے۔ وبائی امراض جو ہیں یہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو آج دنیا خود بیان کرتی ہے، بھئی اس طریقے سے کر لیں، منع کر دیا وہاں سے نکلنا نہیں، سکیننگ کریں، کچھ بھی کریں، منع کر دیا گیا وہاں سے نہ نکلیں۔ اور آخری بات، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر توکل، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہے، اس سے آپ کسی صورت میں بچ نہیں سکتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہر بوڑھے شخص کو موت آتی ہے، جوانوں کو موت نہیں آتی؟ کیا آپ نے دیکھا ہے ہر بیمار کو موت آتی ہے، تندرست لوگ نہیں مرتے ہیں؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ تندرست اور توانا اور خوبصورت اور چلتا پھرتا ہوا نوجوان جاتے جاتے راستے میں گرا اور روح اس کی پرواز کر گئی، اور بوڑھا انسان جس کے لیے لوگ آ کے دعائیں منگواتے ہیں کہ حضرت دعا کر لیں کہ اس کی روح قبض ہو جائے، وہ کئی سال زندہ رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے موت و حیات کا معاملہ کس کے پاس ہے؟
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر توکل کریں، اعتماد کریں اللہ پر، اللہ پر یقین کر لیں کہ جو رب چاہے گا وہ ہوگا، اور جو اللہ نے چاہا وہ ساری دنیا مل جائے اس کو ہٹانے سے ہٹا سکتی، تو پھر اللہ کی تقدیر پر اور اس کے لکھے ہوئے پر ایمان لانا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یہی مسلمان کا شیوا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔